السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں حافظ محمد سلمان ہاشم کیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیفی ٹی وی۔ ناظرین، ملا محمد عمر مجاہد طالبان کے ایک عظیم سربراہ، طالبان حکومت کو نافذ کرنے والے سب سے پہلے حکام اور عالم اسلام کے ایک عظیم لیڈر اور ہیرو مانے جاتے ہیں۔ ناظرین، ان کی وفات کو تقریباً 9.5 یا 10 برس بیت چکے ہیں۔ ناظرین، 9.5 برس کے عرصے میں ان کی قبر کو پوشیدہ طور پر رکھا گیا۔ طالبان حکومت نے ان کی قبر کو ریویل نہیں کیا۔ کچھ عرصوں کے بعد، اب 9.5 یا 10 برس کے بعد ان کی قبر کا انکشاف کیا گیا ہے۔ تو ان کی قبر کو پوشیدہ رکھنے کے پیچھے وجوہات کیا تھیں؟ ملا محمد عمر کون تھے؟ طالبان کے ساتھ کیسے انوالو ہوئے اور افغانستان پر کیسے امریکہ کا خاتمہ کر کے، افغانستان سے روسی افواج کا خاتمہ کر کے کس طرح اپنا قبضہ جمایا؟ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ملا محمد عمر مجاہد 1960 میں افغانستان کے صوبہ قندھار میں پیدا ہوئے۔ 1960 سے 1954 تک آپ نے اپنی تعلیم اور پرورش کو تکمیل کرتے ہوئے 1994 میں افغانستان میں امارت اسلامیہ افغانستان کے نام سے طالبان کی حکومت قائم کی اور اس حکومت کے سربراہ ملا محمد عمر قرار پائے۔ ناظرین، 2001 میں ملا محمد عمر اور طالبان کو حکومت کر دیا گیا امریکہ اور نیٹو افواج کی طرف سے۔ تو اس کے بعد ملا محمد عمر روپوش ہوئے۔ ملا محمد عمر روپوش ہونے کے دوران ہی 2013 میں انتقال کر گئے اور انتقال سے لے کر اب تک ان کی قبر پوشیدہ ہی تھی۔ ان کی قبر کی پوشیدگی کی وجہ طالبان نے ایک یہ بھی بیان کی ہے کہ طالبان کا کیونکہ افغانستان پر کمپلیٹلی طور پر قبضہ نہیں تھا، کنٹرول نہیں تھا، اور ان کو امریکی اور نیٹو افواج کی طرف سے ہمیشہ سے خدشہ تھا کہ وہ ہمارے سربراہ امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد کی قبر کی بے حرمتی کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ناظرین، ملا محمد عمر کے والد غلام نبی، دادا غلام رسول اور پردادا باز محمد تھے۔ ناظرین، ملا محمد عمر مجاہد کے والد اور بالترتیب پردادا تمام عالم دین تھے، یعنی ملا محمد عمر کا تعلق ایک عالم دین گھرانے سے تھا۔ اگر افغانستان کا جائزہ لیا جائے تو ملا محمد عمر کا تعلق پشتون قبیلے ہوتک کی شاخ تمزئی سے تھا اور ملا عمر کا جو خاندان تھا وہ ہمیشہ سے بیرونی سازشات کے خلاف مسلح جدوجہد کرتا آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے خاندان کے 4 افراد شہید ہوئے۔ 7 اکتوبر 2001 میں جب نیٹو افواج کی طرف سے ملا کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کے گھر پر بم باری کی گئی تو اسی دوران ان کے چچا جان ملا محمد حنفیہ بھی شہید ہوئے۔ ناظرین، 1996 میں 1996 میں ملا کی قیادت میں طالبان نے کابل پر قبضہ کر لیا اور اس طرح افغانستان کو اسلامی امارات قرار دیا اور ملا محمد عمر کو امیر المؤمنین کے خطاب سے نوازا گیا۔ اس کے بعد طالبان نے تقریباً 90% افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان کی 22 برسہ حکومت میں 5 برس طالبان، 7 برس لاقانونیت کی نظر، جبکہ 10 برس تک روسی افواج قابض رہیں۔ اس کے بعد سانحہ 9/11 یا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو واقعہ 2001 میں پیش آیا، اس کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور 2021 میں طالبان نے اللہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی۔ 29 جولائی 2015 کو افغان اخبار میں خبر آئی کہ ملا محمد عمر مجاہد کا کراچی میں انتقال ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب کچھ کتابوں میں اور مورخین لکھتے ہیں کہ ملا محمد عمر کا انتقال 2013 میں ہوا، لیکن کچھ جو اخبار، نیوز چینلز وغیرہ ہیں، ان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ملا محمد عمر کا انتقال 29 جولائی 2015 کو کراچی یعنی کہ پاکستان میں ان کا انتقال ہوا۔ کچھ طالبان نے اس بات کی تردید کر دی کیونکہ اس دوران مری میں افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن جب خبر نے زور پکڑا تو 30 جولائی 2015 کو افغان طالبان نے اس بات کی تائید کر دی۔ مزید بتایا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے ساتھ ان کے ایک اہم اور وفادار کمانڈر عبدالجبار بھی تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملا محمد عمر کی وفات دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی اور محمد عبدالجبار نے ہی طالبان کے 5 کمانڈرز کو ملا محمد عمر مجاہد کی وفات کی اطلاع دی۔ ملا محمد عمر مجاہد کی وفات کے بعد
طالبان کے نائب امیر ملا اختر منصور طالبان کے نئے امیر قرار پائے، انہوں نے طالبان کی باغ ڈور سنبھالی۔ ناظرین، اب 9.5 یا 10 برس کے بعد جب ان کی قبر کا انکشاف کیا گیا، چونکہ اب طالبان کمپلیٹلی طور پر افغانستان پر قابض ہو چکے ہیں اور امریکہ کو بھی شکست دے چکے ہیں، پوری طرح اپنا کنٹرول جما چکے ہیں، تو اب انہوں نے اپنے امیر کی قبر کا انکشاف کیا اور اس موقع فاتح خانی کے موقع پر ایک تقریب کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں افغانستان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن، وزیر دفاع ملا محمد یعقوب، وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین اور دیگر اعلیٰ حکام نے شمولیت اختیار کی۔ جی ناظرین، اور ان کی جو پوشیدگی کی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ نیٹو اور امریکی افواج کی طرف سے ان کی قبر کی بے حرمتی نہ کی جائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا حافظ۔